غزوہ احزاب پر وہ شدید طوفان دیکھ کر کفار قریش وہاں سے بھاگ کے نکلے اور شکست اور ہار کے واپس مکہ میں آئے۔ اور کفار قریش میں کافی ایسے لوگ تھے، وہ لوگ جان گئے کہ رسول اللہ سچا ہے اور حضور کا اللہ ہی مدد کر رہا ہے۔ ان میں ایک عمرو بن عاص اور خالد بن ولید بھی تھے۔ جب واپس آئے تو پھر ان کو مکہ میں مزہ نہیں آتا تھا، اور عمرو بن عاص نے کہا کہ ان قریب رسول اللہ مکہ فتح کرے گا، کہتا ہے یا میں مسلمان بن جاؤں گا یا میں حبشہ جاؤں گا۔ اور خالد بن ولید نے کہا کہ میں حبشہ جاؤں، وہاں پہ تو حبشہ میں پہلے سے مسلمان ہیں، یا میں روم جاؤں جا کے رومیوں کو دین اختیار کروں اور ان کا ساتھ دوں۔ عمر بن عاص چلا گیا حبشہ لے کر، اور خالد نہیں گئے رومیوں کے پاس، خالد مکے میں ٹھہرا۔ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، تو اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، اور ہر قبائل کا اپنا کوئی کام تھا، اور جس قبیلے سے خالد تھا وہ جنگجو تھے۔ خالد نے اپنا بچپن جنگوں میں گزارا، اور خالد ایک بہت بڑا جنرل بھی تھا، اور خالد بتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتا تھا۔ خالد کا یہ کام تھا جنگ کرنا اور لشکر کو چلانا، تو اسی میں بزی رہا، اس نے کبھی غور بھی نہیں کیا ان چیزوں پہ۔ اس نے بولا جو میرا کام ہے میں اسی میں رہوں، زیادہ اس نے بتوں کو لفٹ نہیں کیا۔ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پورا قریش اس کے خلاف ہوا، اور خالد بھی اسی وجہ سے حضور کا خلاف اور حضور کا دشمن ہوا۔ اس نے اپنے قبیلہ اور اپنی قوم کو ساتھ دیا، اور خالد نے کبھی بھی غور نہیں کیا کہ یہ بت پرستی صحیح ہے یا غلط ہے۔ خالد بن ولید کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام تھا ولید بن ولید، وہ تو پہلے سے مسلمان ہوا اور حضور کے ساتھ تھا، اور خالد نے حضور سے دشمنی کی لیکن اپنے بھائی کے ساتھ اس نے دشمنی نہیں کی۔ اور کہتا ہے جب بھی میں نے حضور کا سامنا کیا مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اور مجھے عجیب سا فیل ہو رہا تھا، اور کہتا ہے میں نے صرف یہی سوچا جو بھی ہو ہمیں صرف جیتنا ہے۔ اور کہتا ہے جب حضور عمرہ کے لیے آیا تو میں نے سوچ لیا میں جا کے حضور کو شہید کروں گا۔ اور جب وہاں پر گیا دیکھا حضور نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ حملہ کروں، وہاں پر کسی چیز نے خالد کو روکا ہوا تھا کہ خالد حملہ نہ کر سکا۔ اس کے بعد حضور عصر نماز کے لیے کھڑا ہوا، تبھی بھی خالد حملہ نہ کر سکا، اور پھر وہاں سے غمگین ہو کے واپس چلا گیا۔ کفار قریش نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا، کہتے اس کے بعد میرا دم گھٹنے لگا مکے میں، کہتے اس طرح چلتے ہوئے 1 سال پورا ہوا۔ اس کے بعد حضور واپس عمرہ کے لیے آئے۔ جب حضور پھر آئے عمرہ کے لیے تو خالد 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتا جب حضور واپس آئے عمرہ کے لیے اور میرا بھائی ولید بن ولید نے مجھے کافی ڈھونڈا لیکن مجھ سے مل نہ پائے، پھر ولید کا ایک چٹھی خالد کو ملا۔ اس چٹھی کا مفہوم یہی تھا کہ خالد کب تک اسلام سے بھاگتے رہو گے، کب تک سچائی سے بھاگتے رہو گے، اور حضور نے بھی تمہارا پوچھا۔ حضور نے فرمایا اگر خالد اسلام قبول کرے تو خالد کے لیے خیر ہے، اور ولید نے کہا کہ میرے بھائی جلدی اسلام قبول کر لے، یہ سچا دین ہے۔ کہتے اس کے بعد میں نے غور کیا اور سوچتا رہا، نیند آیا اور نیند میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں، وہاں پر میں تنگ ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے، اور وہاں سے میں نکل کے ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہوں چاروں طرف سبز ہے اور کھلی ہوئی جگہ ہے، اور کہتے میں جب نیند سے اٹھا میں نے کہا یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ کہتے اس کے بعد میں نکلا تو گھر سے تو مجھے ملا صفوان بن امیہ، تو میں نے اس سے کہا کہ ہم کب تک دین سے بھاگتے رہیں گے، کب تک ہم سچائی سے بھاگتے رہیں گے، ابھی ٹائم آیا کہ ہم اسلام قبول کریں۔ اور صفوان نے کہا کہ مکے میں آخری بھی ہوں گا تبھی میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اکرمہ سے ملا، اکرمہ نے بھی جواب دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ پھر خالد چلا گیا اپنے گھر، وہاں سے سامان سارا کچھ اٹھا کے نکلا۔ عثمان بن طلحہ کو کہتا ہے رسول اللہ کا دین سچا ہے، میں جا رہا ہوں اسلامی دین قبول کرنے۔ اور عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں بھی وہ جا رہا تھا کہ میں جا کے حضور کے پاس میں بھی دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ دونوں ساتھ میں نکلے مدینہ جانے کے لیے، تو رستے میں انہوں کو ایک بندہ ملا جو بیٹھا ہوا تھا رستے میں۔ کا عمرو بن عاص حبشہ میں تھا، یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ عمرو بن عاص سے پوچھنے لگے عمرو بن عاص کہاں جا رہے ہو؟ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ تم بتاؤ گے تو میں بتاؤں گا۔ تو خالد نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کہ حضور کے پاس ہم دین قبول کریں گے، اور عمرو بن عاص نے کہا کہ میں بھی مدینہ جا رہا ہوں، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ اور عمرو بن عاص کہتا ہے میں جب حبشہ گیا تھا میں نے دیکھا نجاشی کے پاس ایک حضور کا ایک رسول ہے، تو میں نے نجاشی کہا کہ مجھے اجازت دو، اس بندے کو مجھے قتل کرنا ہے۔ نجاشی مسلمان تھا، اس نے مجھے بٹھا کے مجھے پورا اسلام کے بارے میں بتایا اور مجھے کلمہ پڑھایا۔ ابھی جا رہا ہوں حضور کے پاس، میں جا کے مسلمان کو ساتھ رہوں گا۔ پھر یہ تینوں ساتھ میں مدینہ گئے۔ جب مدینہ کے قریب آئے وہاں پر مسلمانوں کا ایک لشکر تھا، انہوں نے انہوں کا استقبال کیا، اور خالد کہتا ہے میرا بھائی ولید بن ولید وہاں پر تھا، اور خالد کا بھائی ولید بن ولید اس نے خالد کا استقبال کیا اور خوشخبری دیا اور کہا رسول اللہ تمہارے آنے پہ بہت خوش ہے۔ اور خالد کہتا ہے جب ہم حضور کے پاس داخل ہوئے تو حضور نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا جب تک میں نے حضور سے جا کر ملا۔ پھر خالد نے جا کر حضور کے سامنے کلمہ پڑھا اور دین اسلام قبول کیا۔